بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق میڈیا اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی خبروں کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی چلنے والی تمام خبروں کی الیکشن کمیشن سختی سے تردید کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں آج اس موضوع پر نہ تو کوئی اجلاس ہوا اور نہ ہی یہ موضوع زیر غور رہا۔ خیال رہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اٹک جیل سے اڈالیہ جیل منتقلی کی درخواست کل اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے اور انہیں جیل میں A کلاس کی سہولتوں کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیئرمین پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ثاقب نثار اور سازشی ٹولے نے نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی۔ قصور میں جلسے سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں قوم کا فیصلہ قبول کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں جان لڑا کر پاکستان کو عظیم بنا دیں گے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں اربوں ڈالر کے معدنیات کے خزانے ہیں لیکن 75 سال میں قوم کو فائدہ نہیں ملا بلکہ صرف پیچیدہ مقامات میں اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار اور سازشی ٹولے نے نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں اضافہ دہشت گردوں کی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی بے سود کوشش ہے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کی رٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق قبائلی مشران نے ملک کی ترقی و خوشحالی سمیت امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ قبائلی مشران کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور ساتھ رہے گی۔ TTP اور اس کا نظریہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی ایپیکس کمیٹی نے دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کے وزارتوں کے منصوبوں کی حتمی منظوری دے دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی تیسری ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق ایپیکس کمیٹی نے دوست ممالک سے سرمایہ کاری راغب کرنے کے وزارتوں کے منصوبوں کی حتمی منظوری دی۔ یہ منصوبے زراعت، لائف اسٹاک، کان کنی، معدنیات، IIT اور توانائی کے اہم شعبوں سے متعلق ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر فوزیہ ارشد کی سربراہی میں سینٹ کی قائم کمیٹی اطلاعات کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے پیمرا ترمیمی آرڈیننس لائے تھے، لیکن ترمیمی بل پر صحافی برادری کے تحفظات ہیں، اس لیے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کرتی ہوں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نئی تجاویز بھی آ رہی ہے، بہتر ہے آئندہ حکومت اس بل کو دیکھے۔ مختصر وقت میں بل پر فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اسے تفصیل سے دیکھا جائے۔ طالبان کے سپریم لیڈر بیت اللہ اخوانزادہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کی جانب سے بیرون ملک حملے کیے گئے تو وہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔ غیر ملکی خبر رسال ایجنسی کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی افغان سیکورٹی فورسز کے ارکان سے ایک تقریب میں کہا کہ افغانستان سے باہر لڑائی مذہبی طور پر منظور شدہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہے جسے سپریم لیڈر بیت اللہ اخوانزادہ نے روک دیا۔
ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर आज 3 रुपये महंगा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 287 रुपये 43 पैसे है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आज कमी वाक़ हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1100 रुपये कम हुई, जिसके बाद फ़ी तोला सोने का भाव 2,21,700 रुपये हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 943 रुपये कम होकर 1,90,072 रुपये हो गई।